رمضان المبارک کی بابرکت ساعات سایہ فگن ہے، اور اس مہینے میں دو عبادتیں جو اس مہینے کا ٹیگ ہیں، جو اس مہینے کا ٹائٹل ہیں، ایک روزہ ہے، ایک قیام اللیل ہے۔ دونوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اخلاص اور للہیت کا عنصر اور ایلیمنٹ اس میں شامل ہونا چاہیے، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، رات کو قیام کیا، تراویح میں قرآن سنایا، ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اخلاص اور للہیت کا پیکر بن کر قرآن کریم کا حق ادا کیا، تلفظ سے پڑھا، ورتل القرآن ترتیلا ای جود القرآن تجویدا، فرمایا اس کی بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دن جماعت سے صحابہ کو تراویح کی نماز پڑھائی، اور پھر اس کے بعد اس ڈر سے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے آپ باہر نہ آئے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں چونکہ وہ خارجی فتنے اتنے تھے کہ اسی کو نمٹانے میں لگے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ سنت امت سے چھوٹتی جا رہی ہے اور اس کی اہمیت اور ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے، تو آپ نے صحابہ کے تعامل سے اور ان کے اتفاق اور مشاورت سے، یعنی امت کو 20 تراویح پر اور امام کی اقتداء میں جمع کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کو فالو کرنا اور چاروں خلفاء کی سنت کو فالو کرنا۔ تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ خلفاء راشدین کا کسی عمل کو ثابت کر لینا اور لازم قرار دے دینا وہ بھی سنت ہی ہے۔ اور دوسری بات کہ اس تراویح پر جب امت جمع ہوگی تو ان کا شوق اور شغف بھی بڑھے گا، اور ان کا جو جذبہ اور ولولہ ہے وہ بھی بیدار رہے گا۔ اسی لیے یہ تراویح سنت مؤکدہ بھی ہیں، اور اس پرسیپشن میں یہ گویا کہ فرض علی الکفایہ بھی ہیں کہ اگر یعنی کچھ لوگ بھی محلے کے وہ تراویح کی نماز اور اس سنت کو قائم کر لیتے ہیں تو بقیہ لوگ گناہ سے بچ جائیں گے۔ اگر مرد اکیلے پڑھ لیتا ہے تو تراویح کی سنت تو ادا ہو گئی، جماعت کی فضیلت سے محروم رہا، اور شاید وہ کنسنٹریشن بھی اس درجے کا نہ ہو۔ لیکن اگر جماعت سے پڑھ لی جائے تو سنت مؤکدہ پر عمل بھی ہو گیا اور فرض علی الکفایہ کا اس کو ایک اجر بھی مل گیا۔ البتہ عورتیں سنت مؤکدہ یہ جو تراویح ہیں اس کو گھر میں پڑھے اور تنہا پڑھے۔ پورے رمضان میں یعنی تراویح میں ایک بار کم از کم قرآن کو سن لینا اور سنا لینا، یہ ایک مستقل سنت ہے، اور پورا رمضان تراویح پڑھنا یہ مستقل سنت ہے۔ کچھ لوگ 6 روزہ 10 روزہ 15 روزہ تراویح میں قرآن سننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ذمے سے وہ جو ایک سنت مؤکدہ یا واجب تھا وہ حق اتر گیا، اب ہم تراویح نہیں پڑھتے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہاں اس کے بعد وہ مختصر صورتوں کے ذریعے سے بھی تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح ان کو پڑھنی پڑے گی، یعنی پوری تراویح میں قرآن سننا مستقل سنت، اور پورا رمضان تراویح ادا کرنا یہ مستقل سنت ہے۔ یہ جو قیام ہوتا ہے یہ انسان کو قیام دلا دیتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہ آپ میں وہ انرجی پیدا کرتا ہے کہ پھر آپ جابر حکمران کے سامنے بھی سٹینڈ لے لیتے ہیں، پھر آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے بھی سٹینڈ لے لیتے ہیں۔ تو اسی لیے اس عبادت سے بھی ہم محروم نہ رہیں، اور اس کو پوری توجہ اور دل جمعی اور استحضار کے ساتھ ہم ادا کریں۔ www.darsequran.com